اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی فرمائی ہیں. ایک تو کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اچھا، ابھی آپ لوگوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. اس لیے آپ کو ذکر اللہ کی اہمیت کا پتہ نہیں چل سکتا. لیکن جب آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. تو جس دن تم اپنا نام اللہ کی زبان سے سنو گے تو تم پر بھی ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی جو تمہیں پاگل بنا دے گی. ابھی تو تم ہی کر رہے ہو نا اللہ اللہ، لیکن جب تم کہو اللہ اور وہ واپسی میں تمہارا نام لے، تم کہو اللہ وہ کہے ظاہر شاہ اللہ ظاہر شاہ اللہ ظاہر شاہ اللہ ظاہر شاہ اللہ اخلاق احمد اللہ اخلاق احمد، کیا کیفیت آ رہی ہے. وہ اللہ کی سریلی آواز میں تمہارے سامنے اس کا نام، وہ اس کی آواز میں تمہارا نام گونج رہا ہے. اب اللہ کسی کا نام لے رہا ہے، ساری مخلوق اللہ کی عالم بالا میں جبریل اور میکائیل اسرافیل اور عزرائیل سب سن رہے ہیں. سب کے ذہن میں کیا آتا ہوگا؟ بڑا کوئی خاص آدمی ہے. تو یہ ذکر اللہ کا جو ہے مزہ ہی کچھ اور ہے. سمجھے آپ؟ ایک کیفیت طاری کر دینے والا، ایسی کیفیت جس میں آدمی، اب جیسے وہ حدیث میں نے بتائی تھی نا، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا اشد ذکر حتی یقول المجنون، اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہیں. اب اتنی شدت آپ میں کیسے آئے گی؟ کہنے سے تھوڑی آئے گی. جب تمہیں بھی اللہ کی آواز آنے لگے گی، تم کہو گے اللہ وہ کہے گا ظاہر شاہ اللہ ظاہر شاہ، یہ تو پاگل کرنے کے لیے کافی ہے. یہ تو پاگل کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ اچھا، اب ایک تو یہ ہے بات، ایک اور بھی منظر ہے. اللہ جھوٹ نہ بلائے، کیا عالم ہو کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں اور بدلے میں اللہ آپ کا ذکر کرے. اچھا، جب اللہ آپ کا ذکر کرے گا تو آپ سمجھتے ہیں سارے جو انبیاء اکرام میں وہ خاموش رہیں گے؟ نہیں نا. تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ آپ کر رہے ہیں اللہ، اللہ بھی آپ کا نام لے رہا ہے، 1,24,000 پیغمبر وہ کھڑے ہو کے آپ کا نام لے رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کل یا پرسوں، اس دن جشن شاہی کے موقع پر حضور تشریف لائے اور کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ایک شدت ذکر تو وہ تھی جو اصحاب صفا آپ کے غلام کرتے تھے. میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ گوہر شاہی کے ماننے والے وہ کیسی شدت سے ذکر کرتے ہیں. تو جب حضور تشریف لائے، اب یہاں سے ہو رہا ہے اللہ، وہاں سے نام آ رہا ہے، اور پھر اللہ تو ذکر کر ہی رہا ہے، حضور اگر سامنے کھڑے ہو کر کہیں ظاہر شاہ ظاہر شاہ ظاہر شاہ ظاہر شاہ،
حضور اگر سامنے ہو کر کھڑے ہو کر کے کہیں یا جاوید یا جاوید یا اخلاق یا عمران یا توصیف یا عمران، اللہ بھی اس کا حبیب بھی 1,24,000 پیغمبر بھی کہیں، تو پھر تو آپ کا جی چاہے گا نا کہ بس جیسے ہی موقع ملے فوراً چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ اللہ۔ جس دن سرکار نے یہ بات مجھے سمجھائی تھی کہ ذکر اللہ کا اللہ پر کیا اثر ہوتا ہے، دیکھو بھائی، ہم جب کسی کو مساج کرتے ہیں تو اس کو مزہ آتا ہوگا نا، مزہ آتا ہوگا نا، تو اسی طرح ذکر اللہ کا اور ہماری عبادات کا بھی اللہ کے اوپر اثر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ جب ہم باقی عبادات کرتے ہیں تو وہ اللہ کو معلوم ہے یہ اعمال میں اضافے اور جنت کے حصول کے لیے ہے، تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جب تم اللہ کا نام لے کر اس کو مخاطب کرتے ہو تو اس کو پتا ہے یہ جنت کے لیے نہیں، میرے لیے ہے، اور یہ جو سینس ہے ایکسکلوسیونیس، یعنی دس ایکٹ آف مائی سرونٹ از ایکسکلوسیولی فار می so that he may please me. It leaves a mammoth impact on God's character and emotional system. وہ اللہ کو بڑا پسند آتا۔ تو یہ بات جب سرکار نے فرمائی تھی تو وہ ہم سرکار کے ساتھ برمنگھم گئے ہوئے تھے، یہاں پر ایک جگہ ہے ویسٹ مڈلینڈز، برمنگھم، وہاں پر ڈڈلی ایک چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے اس کے ساتھ ہی، وہاں ہم گئے۔ اس دن یہ بات سمجھائی، اور یہ بات سمجھانے کے بعد پھر مجھے کہا کہ اب تم جو لوگ آئے ہوئے ہیں ذکر کراؤ۔ سرکار دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، ذکر، اور ایسا ذکر ہوا، ایسا ذکر ہوا کہ سرکار وہاں پر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے، اور خواتین کچھ ملنے کے لیے آئی تھی، ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ذکر نہیں کر رہے، یہ مستی میں ہے، گونج رہا تھا۔ تو یہ جو سرکار گوھر شاہی نے ذکر اللہ کی جو اصلیت ہمیں بتائی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اظہار کہیں سے نہیں ہوا، کیونکہ ذکر کے درجات بتائے گئے ہیں کتابوں میں، احادیث میں، ذکر سے اللہ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے یہ تو کہیں نہیں درج۔